بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی میرے اصحاب ہیں، مجھے کہا جائے گا میرے آپ کے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا، الٹے قدم پھر گئے تھے، میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی۔ صرف کیا؟ دماغ کا صحیح استعمال۔ آدمی کو سلیم الفطرت ہونا چاہیے۔ تو اتنا نیک مومن پاک باس بنا، تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 14 صدیاں بعد 14.5 صدیاں بعد آنکھیں کھولی، تو اتنا نیک، تو اتنا تقوی والا، تو اتنا پاک باس بنا، اور رسول کے ساتھی کرپٹ بنے؟ تو اس اسلام میں 14.5 صدیاں بعد پیدا ہو کر اتنا مومن ہے، اور وہ رسول کا ساتھ، ان کے سامنے جبرائیل اترتا ہے، ان کے سامنے قرآن اترتا ہے، ان کے سامنے معجزے ہوتے ہیں، ان کے سامنے رسول کی باتیں سچ ہوتی ہیں، ان کے سامنے فتوحات ہوتی ہیں، وہ جو بشارتیں رسول نے انہیں دی ان کے سامنے پوری ہوتی ہیں، وہ جوک در جوک لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتے دیکھتے ہیں، اور دن بدن اسلام کو ترقی کرتا اور طاقتور ہوتا دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ غاصب، وہ لالچی، وہ حاسد، وہ دنیا پرست، تو مومن ہے۔ دل کا قسمت انزیزہ، بڑی بری تقسیم ہے۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ آپ دیکھیں، غور طلب بات ہے، کہا کہ میں اس طرح انہیں پہچانوں گا اور تم میں سے ایک گروہ کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا۔ او بھائی، میرے بھائی، یاد آ رہا ہے مرزا صاحب کا فیوریٹ حصہ، تم میں سے ایک گروہ کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، پس وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں کہوں گا اے میرے رب، یہ میرے صحابہ ہیں۔ بھول گئے؟ یاد ہے؟ آپ کرو یا صحابی کا معنی کرو۔ کہاں سے شروع ہوئی بات؟ میری امت آئے گی، میری امت آئے گی۔ صحابی سامنے کھڑے ہیں، پوچھا اللہ کے رسول پہچانیں گے کیسے؟ کہ ان کو وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اور پھر جن لوگوں کو روکا جائے گا، میں کہوں گا یہ میرے صحابی ہیں۔ پھر مجھے ایک فرشتہ جواب دے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا نئی نئی چیزیں نکال لیں؟ بھائی میرے، کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا، اب دیکھیں، غور طلب نکتہ ہے، یہ لفظ لغوی اعتبار سے ساتھ دینے والے کے، اور دوسرا منسوب ہونے والے کے۔ ساتھ دینے والے سے مراد لغوی اعتبار سے وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے آپ کی تائید کی، آپ کے ساتھ ہجرتیں کریں، آپ کے ساتھ جہاد کرا، ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا دن، اللہ کی قسم یار، اللہ کی قسم، آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پیر کے دن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پیر کے دن، اور آپ کو پتا ہے اس کی صحیح روایت کون بیان کرتا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت۔ انتقال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، عمر کیا تھی ان کی؟ 12 سے لے کے 14 سال کے درمیان، 12 سے لے کے 14 سال کے درمیان ان کی عمر تھی۔ آپ سمجھو ذرا، نکتے کی بات ہے کہ وہ 12 سے 14 سال کی عمر کا بچہ وہ روایت جب کر رہا ہے جو جب کی بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، اس دن کو وہ کیسے بتاتا ہے؟ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، وہ پیر کا دن تھا، ظہر کی نماز پڑھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور ہمیں امید تھی آپ اثر کے لیے دن پتا، نماز کا ٹائم پتا، یہ پتا، پھر انتقال ہوا تو وہ ٹائم کیا تھا کہ ظہر اور عصر کے درمیان میں آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ کے بندوں، سمجھو ذرا بات، وہ حضرات کے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی وقت گزارا، جنہوں نے آپ کی تعلیمات آپ سے سیکھی سمجھی، لغوی اعتبار سے وہ صحابی، جن کا آپ کی طرف انتساب ہوا لغوی اعتبار سے وہ بھی صحابی، مثلا امتی بھی کیا کہلائیں گے؟ فرق کیا ہوگا؟ اصحاب رسول، اصحاب اسلام، یاد رکھنا فرق کیا لائے گا؟ اصحاب رسول اور اصحاب اسلام۔ جس حدیث میں یہ آتا ہے یہ میرے صحابی ہیں، ان کو مجھ سے روک کیوں دیا گیا، اس سے مراد اصحاب رسول نہیں ہے، اس سے مراد اصحاب اسلام یعنی امتی ہیں، جیسے کہ بخاری کی دوسری روایت واضح کر دیتی ہے۔ اور انشاءاللہ آگے ہم صحابہ پہ ہونے والے اعتراضات کے اوپر انشاءاللہ جب پڑھیں گے نا، وہاں اور اس حوالے سے وضاحت آئے گی۔